السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، شعبان المعظم کا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی چل رہا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کی تمہید ہے۔ جو رمضان المبارک کی تیاری شعبان المعظم سے کرے گا، وہ رمضان المبارک کے لذت و لطف کو پائے گا، کما حقہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کا چاند آ گیا، اس دن اس کو معلوم ہو گیا کہ اچھا رمضان آ گیا، ظاہر ہے دونوں کی کیفیت میں فرق ہوگا۔ جو ابھی سے رمضان المبارک کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کے اور اس شخص کی کیفیت میں فرق ہوگا جو رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر رمضان کو محسوس کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور ہر مہینے کے چاند دیکھنے کے بارے میں ہدایت ہے، چاند دیکھا کرو، خاص طور سے رجب کا چاند دیکھا کرو، خاص طور سے شعبان المعظم کا چاند دیکھا کرو، تاکہ رمضان کا صحیح علم ہو۔ اب یہ پہلے سے چاند کون دیکھے گا؟ وہ جس کو رمضان کا اشتیاق ہوگا، رمضان کا شوق ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے آپ دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں بھی برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرمائیے، اور رمضان ہمیں نصیب فرمائیے۔ 2 مہینہ پہلے سے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی ایسا لگتا تھا پورے شعبان میں آپ روزہ رکھنے والے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو فرض ہے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے لگتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل آپ شعبان بھی رمضان بھی روزہ رکھیں گے۔ اور کبھی کبھی آپ افطار فرماتے تو ایسا لگتا کہ آپ شعبان میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ قالت
کانت یصوم کان یصوم شعبان کلہ۔ حضرت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ تو خیر فرض ہے، رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم میں آپ اتنے کثرت سے جو روزہ رکھا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں جب میری اجل لکھی جائے تو میں کسی خیر کے کام میں مصروف رہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر خیر کے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ لکھا جا رہا ہے تو بہتر ہی لکھا جائے گا۔ آدمی اگر برے کاموں میں لگا ہوا ہے، شعبان کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان المبارک کا تمہید ہے، اور علماء نے لکھا ہے جس کو چاہے تجربہ کرنا کر لے کہ فرض نماز سے پہلے سنتوں کو رکھا گیا ہے نا، فرض نماز کے پہلے بھی سنتیں ہیں اور نماز کے بعد بھی سنتیں۔ یہ سنتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو جو بندہ نماز فرض نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھتا ہے، بعد کی سنتیں پڑھتا ہے، اس کے نماز میں جو خشوع خضوع، جو لذت، جو کیفیت ہوگی، اس آدمی کے نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں آنے والی ہے جو بھاگا بھاگا آتا ہے، جماعت میں شریک ہوا، پھر بھاگتا رہا ہوا۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے نا۔ تو یہ جو سنتیں رکھی گئی ہیں وہ تمہید کے طور پر رکھی گئی ہیں تاکہ ہمارا فرض اچھا ہو جائے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ نے کہا قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ آدمی جب نماز پڑھے گا تو نماز کی لذت اور کیفیت اور حلاوت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سنتیں اسی لیے ہے۔ بعض اکابر بزرگوں کا معمول تھا کہ نماز کے وقت سے بہت پہلے وہ آ جاتے تھے۔ ظہر کی نماز سمجھو 1:30 بجے ہے تو وہ 12:30 بجے ہی آ گئے، اذان ہوتی ہی فوراً آ گئے مسجد میں، اور آ کر کے سنت پڑھتے، اس کے بعد آرام کرتے، بیٹھتے کچھ دیر، پھر جماعت کھڑی ہوتی تو جماعت میں شامل ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیا ضرورت ہے، آپ اتنے پہلے آ جاتے ہیں نا؟ فرمایا کہ پہلے اس لیے آ جاتا ہوں تاکہ آ کے سنت اطمینان سے پڑھ کر میں اطمینان کر لوں، تاکہ اس کے بعد جب فرض کی جماعت قائم ہو سکون اطمینان سے خشوع خضوع سے ہم نماز پڑھ سکیں۔ تو تمہید ہے نا سنتیں۔ ایسی رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ تمہید ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے سے رمضان کی تیاری کرے گا تو رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور دوسرے انوارات وہ حاصل کر سکے گا۔ جو آدمی غفلت کے ساتھ گزار رہا ہے اس کی یہ بات نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا شعبان الشہری، شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے۔ نسبت دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شعبان الشہری، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مدینے کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ نبی سے نسبت ہے۔ مکہ المکرمہ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ جائے ولادت ہے۔ اور اللہ نے اس سرزمین کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ نے مکہ المکرمہ کی قسم کھائی تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کس لیے قسم کھا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ کا گھر ہے اس لیے کھا رہے ہوں، شاید حجر اسود جنتی پتھر، شاید صفا و مروہ، شاید منی مزدلفہ عرفات، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں۔
لیکن اللہ نے اگلی آیت میں صاف کیا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، کہ اے نبی اس سرزمین نے آپ کے قدموں کو چوما ہے، آپ کی یہاں پیدائش ہوئی ہے۔ نسبت وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مکے سے نسبت ہو گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، مدینے سے نسبت ہو گئی، مقام و مرتبہ بڑھ گیا، تو شعبان کو بھی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا شعبان و شہری، میرا مہینہ ہے یہ، رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، مطلب میری امت کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ رمضان المبارک اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ بندے مومن کے سال بھر کے وہ تمام بالکل انسان دوبارہ پھر تیار ہو جائے اور اپنے باطن کو منور کر لے، اس لیے ہے۔ لیکن وہ فائدہ کب ہوگا؟ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب کو دوسرے باقی مہینوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں اور قرآن ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ تو فرمایا رجب کا مہینہ باقی اور مہینوں پر وہی فضیلت رکھتا ہے جو قرآن باقی آسمانی کتابوں پر فضیلت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ شعبان کا مہینہ دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت رکھتا ہے جو اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سرتاج انبیاء ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی اللہ نے میرے اس مہینے شعبان کو بھی تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اپنے تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ بہرحال فضیلت کا مہینہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، نسبت ہے، اور نسبت بڑی چیز ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کسی شخص نے ایک عاشق سے پوچھا، مولانا رومی نے لکھا کہ کسی شخص نے کسی عاشق سے پوچھا کہ بھئی اس پوری دنیا میں سب سے اچھی جگہ، سب سے پیاری جگہ، سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ تو اس عاشق نے کہا شہرے کے دروے کے دراں، وہ شہر اصل میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ تو محبوب کی وجہ سے اس نے، تو ظاہر سی بات ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مہینہ ہے۔ اور پھر شعبان کو شعبان کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ شعبان عربی زبان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ آپ کو بیکار نہیں ملے گا۔ ہماری اردو زبان میں تو بہت ساری چیزیں بیکار مہمل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں پانی وانی، کھانا وانا، ہے نا، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں نا۔ پانی کے مطلب تو ہوئے، وانی کیا ہوا بھئی؟ کھانا کا مطلب ہوا، وانا کیا ہوا؟ مہمل، تابع مہمل بولتے ہیں اس کو، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں، بیکار ہوتا ہے۔ پانی کا مطلب ہوا، وانی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہوتا ہے، عربی زبان کے ہر لفظ کا مطلب ہوتا ہے۔ علماء نے شعبان کے ہر حرف کا مطلب بتایا ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ شعبان کا مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ہے نا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اسی میں رجب ہے۔ تو رجب کے مہینے میں عرب زمانہ جاہلیت میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔
اور رجب ختم ہونے کے بعد جب شعبان کا مہینہ آتا تو عربوں کی ایک زندگی تھی، صحرا میں رہنے والے تھے، بدو تھے، کھلا آسمان ہوتا تھا اور صحرا اور پانی کی بڑی قلت۔ اللہ نے اس سرزمین کو ایسا بنایا ہے، یعنی اس حجاز مقدس کو آپ دیکھیں گے تو 3 طرف سے اس کے سمندر ہے، صرف ایک طرف ہے جو خشکی کا راستہ ہے، یہ اردن شام عراق کا جو راستہ ہے صرف وہ خشکی کا راستہ ہے، باقی حجاز کے 3 طرف سے سمندر ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 3 طرف سے سمندر ہونے کے باوجود بھی پورے حجاز میں ایک بھی ندی نہیں ہے۔ پورے حجاز میں ہے نا بھئی، جب 3 طرف سے سمندر ہے تو سمندر کے لیے پانی ندیوں سے آیا کرتا ہے، لیکن ایک بھی ندی نہیں ہے وہاں، خشکی ہے، ریتیلی سرزمین ہے اور پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، تو وہاں کوئی ندی نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے اس کو کہ ایسے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں کہ وہ جو پانی کی جو ہوائیں چلتی ہیں، بادل پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ تو پانی کی بڑی قلت تھی ان کی زندگی میں۔ رجب کا مہینہ ختم ہوتا تھا اور عرب کے جو بدو ہوتے تھے، صحرا میں جینے والے، ان کی زندگی، پانی تو ضروری چیز ہے نا، جہاں پانی کے بارے میں پتہ چلتا وہیں جا کے وہ رہنے لگتے تھے۔ مکۃ المکرمہ جو آباد ہے اس کی وجہ بھی وہی ہوئی نا کہ زمزم کا چشمہ نکلا تھا، اور جب پرندہ اوپر اڑ رہا تھا، کسی قافلے بنو جرہم نے دیکھا کہ بھائی وہاں پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا مطلب وہاں پانی ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی یہاں ہے، پانی زندگی ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن اس پانی پر، زمزم کے چشمے پر مالکانہ حق ہمارا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا، پانی استعمال کر سکتے ہو۔ تو عربوں کی زندگی ایسی تھی کہ پانی جہاں دیکھتے چلے جاتے، پھر پانی ختم ہو جاتا، پھر اپنے ٹینٹ وینٹ جو بھی ان کا ہوتا تھا، گھر وغیرہ جیسا بھی کھانا بدوشوں کا، وہ لے کے کہیں اور پانی کی تلاش میں نکل جاتے۔ ان کے آدمی تلاش میں رہتے تھے اور ان کے آدمی آ کے بتاتے ہیں بھائی فلاں جگہ پانی ہے، پھر وہاں چلے جاتے، آباد ہو جاتے، پھر پانی ختم ہوتا، پھر چل پڑتے۔ تو صحرا کی ان کی زندگی ہوتی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے میں وہ چارے اور پانی کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے، اور شعبان کے معنی ہے متفرق ہو جانا، متفرق ہو جانا، منتشر ہو جانا۔ تو عرب کے جو بدو تھے وہ شعبان کے مہینے میں چارے اور پانی، جانوروں کو بھی تو چارہ چاہیے نا، چارے اور پانی کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ یہ وجہ شعبان کو شعبان کہنے کی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا شعبان کو شعبان کے معنی بٹنے کے، متفرق ہونے کے، یہ معنی ہیں۔ تو شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، اس مہینے میں وہ ایک رات ہے، بڑی اہم ترین رات آنے والی ہے۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، مغفرت تقسیم کی جاتی ہے، اور کتنی تقسیم کی جاتی ہے وہ طویل حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث ہے، اس میں آخر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث ہی آپ سن لیں، ام المومنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام فرمانے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات 11 تھیں، وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں ہماری کون ہیں؟ ہماری مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہماری مائیں ہیں وہ۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے تو 4 تک کی اجازت ہے، 4 شادی کوئی کر سکتا ہے، اس کے شرائط اگر پورے ہو تو، لیکن نبی کے لیے زیادہ کی اجازت ہے، 11 کی اجازت ہے۔
قرآن کریم نے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی صرف آپ کے لیے اس کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی چیزوں کی اجازت تھی، اس کی مصلحت تھی۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز نبی کے اوپر فرض تھی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ نبی کے لیے صوم وصال تھا، ہمارے لیے صوم وصال نہیں ہے۔ صوم وصال ہے کیا؟ یعنی صوم وصال یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھے، بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے مسلسل روزہ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا طور پہ ملاقات کے لیے، تو اللہ نے کہا تھا مجھ سے اگر ملنا ہے تو پہلے 30 روزے رکھ کے آؤ، اور 30 روزے ایسے رکھنا کہ درمیان میں کھانا نہیں، پانی نہیں، سحری نہیں، افطاری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اور 30 روزہ رکھنے کے بعد وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ کہ 30 روزوں کا 30 رات کی بات تھی کہ 30 دن تک آپ اعتکاف کریں گے، روزہ رکھیں گے، درمیان میں کھانا نہیں، پینا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور ایک اور ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا، چلو 30 سے کام نہیں چلے گا، 10 اور روزہ رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جانے سے پہلے 40 روزے رکھے، بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے۔ آپ کہیں گے مر جائیں گے نا بھائی، 40 روز تک کوئی آدمی ایک دانہ نہ کھائے، ایک قطرہ پانی نہ پیے، زندہ رہے گا؟ آپ کہیں گے مر جائیں گے۔ اصل میں ہر آدمی جو طے کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے طے کرتا ہے کہ ہمارا حال ہے، اس لیے آدمی طے کر لیتا ہے، ہمارے اعتبار سے آدمی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بڑے کی بات اگر تم تک آئے تو فوراً یہ مت کہہ دو کہ یہ غلط ہے، بلکہ ظاہر ہے تمہارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، غلط مت کہہ دینا۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے فاطمہ الزہرا سے ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے ابوبکر صدیق سے ہے۔ اب آج کا نوجوان طبقہ جو دین سے دور ہے کہتا ہے یہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ خرافات ہے۔ بھائی یا تو پہلی بات صحیح ہے، یا دوسری بات صحیح ہے، یا تیسری بات صحیح ہے، یا تو حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبوب، یا حضرت فاطمہ سب سے زیادہ محبوب، یا حضرت ابوبکر سب سے زیادہ محبوب۔ یہ کیا حدیث کے اندر یہ ایسی چیزیں؟ اصل میں غلطی تمہاری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیویوں کے محبت کا تذکرہ کیا ہے، بھائی بیوی کے محبت کا دائرہ الگ ہوتا ہے، اولاد کی محبت کا دائرہ الگ ہوتا ہے، دوستوں کی محبت کا دائرہ الگ ہوتا ہے۔ جہاں بیویوں کی محبت کی بات تھی وہاں آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اولاد کی محبت کی بات جہاں تھی حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی ہیں، نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، تو فرمایا کہ فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جہاں دوستوں کی محبت کی بات تھی وہاں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے، یہ میرا دوست سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو بغیر سمجھے کچھ سمجھا نہیں اعتراض کر دیا۔ ایسی آپ مثال سے بھی سمجھیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بریانی سب سے زیادہ پسند ہے، ساتھ رہنے والوں نے نوٹ کر لیا، مولانا نے فرمایا کہ بریانی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد دوسری کسی مجلس میں مولانا نے فرمایا کہ مجھے ململ بہت پسند ہے، ایک کپڑا آتا ہے سمجھو، کوئی کپڑے کا نام لیا، لکھ لیا ململ بہت پسند ہے۔ پھر مولانا نے کسی اور مجلس میں کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہے، اونٹ کی سواری بہت پسند ہے، لکھ لیا۔ اب وہ کہتا ہے یہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بریانی پسند ہے، کبھی بولتے ہیں ململ پسند ہے، کبھی بولتے ہیں اونٹ پسند ہے، یہ کیا ہے آخر یہ؟ ارے بھائی جہاں معقولات کی بات ہے، کھانے کی بات ہے، وہاں بریانی پسند ہے، جہاں کپڑے پہننے کی بات ہے وہاں ململ پسند ہے،
جہاں سواری کی بات ہے وہاں اونٹ پسند ہے۔ تو کسی بڑے کی کوئی بات اگر سامنے آئے، سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہو، الزام مت دے دو۔ بھئی کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز تک بغیر کھائے پیے رہ گئے؟ بھئی ہم تو نہیں رہ سکتے، ہم تو مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے دوستو اور بزرگوں، ہمارا تجربہ وہ نہیں ہے اصل میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سنا ہے نا آپ نے؟ امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر دجال سے وہ لڑیں گے، اور پھر اسی زمانے میں اللہ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا۔ یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، یاجوج و ماجوج آ کر پوری دنیا کو تہس نہس کرنا ہے، پورے سمندر کا پانی پی جانا ہے، کھانے کی جتنی چیزیں ہیں سب کو کھا جانا ہے، کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اس زمانے میں، ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر یاجوج ماجوج کی وجہ سے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایمان والے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے وہاں کھانا کہاں ہوگا، وہاں پانی کہاں ہوگا، کیا کریں گے وہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو مومنین ہوں گے ان کا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور ان کا پیٹ بھر جایا کرے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے بھی پیٹ بھرتا ہے۔ ہم کو اس کا تجربہ نہیں ہے، ہم کو بریانی کا پتہ ہے، معلوم ہے بریانی سے پیٹ بھرتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرتا ہے اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال میں نے کہا نا، بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے مسلسل، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہم میں اگر کوئی بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھنا چاہے، نہیں، ہمارے لیے سحری میں بھی برکت ہے، سحری کھانا چاہیے، سنت ہے۔ ہمارے لیے افطاری میں تعجیل بہتر ہے، جلدی افطار کرنا چاہیے۔ نہیں 7 بجے وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ اور ذرا سہ لیں گے تو اور ثواب ملے گا، نہیں، بالکل ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ اور بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی صوم وصال رکھنے لگے۔ بھئی اللہ کے رسول جس طرح بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھتے ہیں، بعض صحابہ نقش قدم پر چلنے والے بن گئے، انہوں نے بھی بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہوا، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے اندر جو طاقت ہے وہ الگ روحانی طاقت ہے۔ اب وہ صحابہ کمزور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلایا ان صحابہ کو اور آپ نے ان کو ڈانٹا جو صوم وصال رکھ رہے تھے نبی کی اتباع میں۔ فرمائے ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میرے مانند ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ صوم وصال نبی کو تو اجازت ہے، ہم کو اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری باری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے تھوڑی دیر قیام کیا، خاموشی کے ساتھ اٹھے تاکہ کسی کی نیند میں ڈسٹرب نہ ہو۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے آنے کا بھی انداز تھا، آپ اس طرح گھر آیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کے نیند میں خلل نہ آئے، آہستہ سے دروازہ کھولنا، آہستہ سے گھر میں داخل ہونا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو کرتے ہیں معلوم ہے، گھر میں دیر رات جاتے ہیں اور اس طرح سے جیسے کوئی بلا آ گئی ہو، کوئی شیطان آ گیا ہو، بالکل ہنگامے کے ساتھ، پھر بیوی جاگتے رہنا، پھر اس کے ساتھ طوفان، جو کچھ کرتے معلوم ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے، خاموشی کے ساتھ آپ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد خاموشی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے خاموشی کے ساتھ پھر اپنا کپڑا پہنا، چادر اوڑھی، نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں رشک آیا کہ شاید اللہ کے رسول کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، میری باری تھی نا، اللہ کے رسول کہیں اور کیسے جا سکتے ہیں؟ پیچھے پیچھے میں بھی نکلی تلاش کرتے ہوئے، ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، نہیں پایا، پھر ہم نے مسجد نبوی میں دیکھا، نہیں پایا، پھر چلتے چلتے ہم نے بقیع غرقد میں دیکھا،
تو دیکھا کہ جنت البقیع میں اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور بقیع والوں کے لیے اور مسلمان مرد و عورتوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کیا بات ہے، اللہ کے نبی کس کام میں ہیں، ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے۔ خیر جلدی جلدی لوٹ کے آ گئی اپنے حجرے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سانس پھول رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس تیز سے چل رہی ہے؟ تو انہوں نے صاف صاف جو دل میں تھا بتایا، یا رسول اللہ دل میں یہ خیال آیا اور میں اس طرح گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کا نبی تیرے اوپر ظلم کرے گا، بھئی تیری باری ہے چھوڑ کے کہیں اور جانا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اگر اجازت دو تو میں آج کی رات عبادت میں لگاتا ہوں، صرف کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول بالکل آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پر جو بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور اس زمانے میں عرب میں قبیلہ بنو کلب جو تھا اس کی سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھی، تو بھیڑ بکریاں سب سے زیادہ اور ان کے جسم پر جو بال ہے اس سے زیادہ یا اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس شب برات میں اور 15ویں شعبان کی شب میں لوگوں کو مغفرت عطا کرتے ہیں۔ لہذا دوستو اور بزرگوں یہ شعبان کا مہینہ بہت سارے لوگوں نے اس رات کے بھی الگ الگ نام رکھے، کسی نے شب برات، کسی نے شب نجات، کسی نے شب مغفرت، کسی نے شب رحمت، کئی نام، کسی نے لیلہ مبارکہ مبارک رات۔ وہ مطلب کے اعتبار سے شب مغفرت اس رات مغفرت ہوتی ہے، شب برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے، شب مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ تو اس طرح سے جو نام ہیں شب برات یعنی جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے، شب مغفرت اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، یہ سارے نام علماء نے رکھے ہیں، قرآن میں یہ نام نہیں ہے اور حدیث میں بھی یہ نام نہیں ہے۔ حدیث میں شب برات نہیں ہے، حدیث میں شب مبارک نہیں ہے، شب نجات نہیں ہے۔ حدیث میں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، یعنی شعبان 15ویں شعبان کی شب، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آئے قوموا لیلہا وصوموا نہارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا 15ویں شعبان کی شب جب آئے تو اس رات میں کیا کرو، قوموا لیلہا، کوئی خاص کام نہیں بتایا کہ بھئی یہ کام کرو وہ کام کرو ایسے پڑھو نماز نہیں، عبادت کرو، جو بھی عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو، عبادت کی کوئی خاص متعین نہیں ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شب برات کو عید برات بھی بولتے ہیں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ شب برات کو کیا بولتے ہیں؟ عید برات۔ شریعت میں زیادتی ہے، اسلام نے شریعت نے صرف 2 عید بتلایا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی عید جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ دن میں متعین کیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں نے اور شریعت میں جو عید ہے رات کی عید نہیں ہے، رات کی عید ان کے پاس ہے جو وہ رات میں عید مناتے ہیں، ہے نا؟ وہ رات بھر شراب پیتے ہیں یا اور جو کچھ کرتے ہوں۔ رات اللہ نے جو بنایا ہے یا تو عبادت کے لیے بنایا ہے یا سونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ رات اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے یا اللہ نے پھر سونے کے لیے بنایا ہے؟ یہ خرافات کے لیے، ہنگامے کے لیے، تماشے کے لیے ہے نا؟ آپ دیکھیں جا کر کے بہت ساری جگہوں پہ خاص طور سے مسلم علاقوں میں ہوٹل رات بھر کھلے رہتے ہیں، حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی ہے بھئی 11 بجے تک یا 12 بجے تک، اس کے بعد نہیں، لیکن رات بھر 3 بجے تک 4 بجے تک دکان کھلی ہیں، کھانے والے آ رہے ہیں تبھی تو۔
اور پھر دکان والا بھی یہ کرتا ہے کہ ہماری دکان تو چلتی ہے 12 کے بعد، باہر ایک آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے، اگر پولیس والے آئیں تو شٹر گرا دینا، اندر لوگ کھا رہے ہیں، پیچھے کا راستہ وہاں سے نکل جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے یہ دیر رات کھانے والے اور ہوٹلوں کی عادت اور ہوٹل میں کھانے والے، آج ایک صاحب نے بتایا کہ ایک شہر کی بات کر رہے تھے کہ وہاں 300 ڈیالیسس سینٹر ہے، یہ کڈنی کے جو ڈیالیسس ہوتا ہے، کڈنی بہت فیل ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 300 ڈیالیسس سینٹر ہے اس شہر میں، کہتے ہیں 300 میں تقریباً 250 میں مسلمان ہی ڈیالیسس کرانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیوں؟ دیر سے ہم نے کھانے کی عادت بنائی، ہوٹلوں کی کھانے کی عادت ہم نے ڈالی، وہ باہر کی چیزیں جیسی ہوتی ہیں، علم غلم کیا وہ آپ کو معلوم زیادہ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ رات اللہ نے جو ہے نا، اچھا کئی لوگوں نے کیا سمجھا یہ شب برات جاگنے کی رات ہے۔ اللہ کے بندے جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب کیا کرتے ہیں، جاگنا ہے نا، دوستوں کو جمع کر لو، فون کر کے بات کر لو، بھائی آ جاؤ فلاں مسجد میں، ذرا بیان سنیں گے، ذرا چائے وائے پئیں گے، ذرا گپ شپ کریں گے۔ بہت سارے نوجوان ویلنگ کرنے نکل جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گاڑیوں پر گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو تاش کے پتے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ رات گزارنا ہے نا بھائی، جاگ کے نہیں گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے۔ جتنی دیر آسانی سے ہو سکے عبادت کرو، جب نیند آئے سو جاؤ، عشاء جماعت سے پڑھو، فجر جماعت سے پڑھو، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں کسی چیز کی قدر ہو، انسان کے دل میں کسی چیز کی قدر ہو تو اس کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے نا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے رات جو ہے نا بڑی اہم ہوتی ہے، رات بڑی اہم ہوتی ہے۔ اور رات کی عبادت جس طرح ہم دن کا انتظار کرتے ہیں، دن آئے، ہماری دکان کھلے اور ہماری تجارت شروع ہو، اللہ والوں کو رات کا انتظار، کب خاموشی آئے، اللہ کے سامنے سرگوشی ہو، اللہ کے سامنے سجدے ہوں، اللہ کے سامنے قیام و قعود ہو، کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے نا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جس آدمی کے جیب میں پیسے نہ ہو، وہ آدمی کوئی بڑا بول بولتا ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے خالی کھلی بول رہا ہے۔ جس کے جیب میں پیسے ہیں وہ بولتا ہے تو اندازہ لگتا ہے۔ یہ اللہ والے جو دنیا کو ٹھکراتے ہیں، کچھ سلطنت اس کے پاس ہے تبھی تو ٹھکراتے ہیں وہ۔ اور مجھے سرمد شہید کی بات یاد آئی، اس زمانے میں جس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے تھے بادشاہ امیر المومنین، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی کے سڑکوں پہ ایک مجذوب پھرا کرتے تھے، سرمد، وہ لال مسجد، یہ جامع مسجد کے دامن میں ان کا مزار ہے اب۔ تو حضرت سرمد جو ہیں ننگے بالکل بغیر کپڑے کے مجذوب آدمی تھے، دہلی کے سڑکوں پہ گھوما کرتے تھے۔ کسی نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا حضرت یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، بلکہ کسی ملک کا جاسوس ہے جس نے کپڑے اتار کر یہ شکل اختیار کیا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی بغیر سمجھے بوجھے کسی پر الزام لگانا غلط ہے، ہم پہلے جاننا چاہیں گے۔ اپنے آدمی کو بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کرو یہ کون آدمی ہے۔ اس آدمی نے جا کے بات کیا اور آ کے اورنگزیب سے کہا نہیں جو کہتا ہے جاسوس بیکار بکواس کی بات ہے، یہ تو کوئی ایسے ہی پاگل واگل ہے جو ایسے ہی گھوما کرتا ہے اور کپڑے نہیں پہنتا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا نہیں، مجھے اور امتحان لینا چاہیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر شریعت کے مطابق انہوں نے کپڑے ایک شینی میں ڈال کر، تشت میں ڈال کر آدمی کو بھیجا، جاؤ جا کر سرمد کو کہو یہ کپڑے میں نے دیے ہیں، کپڑے پہن لو، اس لیے کہ سطر کا چھپانا فرض ہوتا ہے اسلام میں۔ اب وہ آدمی گیا، جا کے کہا بھائی اورنگزیب نے یہ کپڑا دیا ہے آپ پہن لیجئے۔ تو اس سرمد جو پاگلوں کی طرح ننگے پھرا کرتا تھا، اس نے بہترین 2 فارسی کے شعر لکھ کر کپڑوں سمیت اورنگزیب کے پاس لوٹا دیا، اور اورنگزیب کو یہ کہا کہ جس اللہ نے آپ کے سر پہ تاج سجایا ہے، اسی اللہ نے مجھے ننگا پھرایا ہے۔
اگر اللہ نے آپ کو کوئی سلطنت دی ہے، اللہ نے مجھے بھی کوئی سلطنت دی ہے، مجھے آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب کے پاس جب وہ شعر گیا تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، پاگل کو اس طرح کے شعر تو نہیں کہے گا نا، یقیناً کوئی بات ہے۔ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی سلطنت تھا اور اللہ کی طرف سے کوئی بات تھی جو ان کے دل میں، کہ انہوں نے لات مار دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ سنجر بات زیادہ ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ پھر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے